یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر ہو رہا تھا، اور اس سلسلے کے اندر جو بات آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بیماری سے فارغ ہو کر اور جب کچھ تھوڑی بہت کمزوری رہ گئی تھی اس وقت میں مصطح رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر کی طرف گئی، اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس وقت مصطح کا پاؤں ان کی چادر کے اندر اٹکا، اور اس پر انہوں نے تعیس مصطح کے الفاظ کہے۔ تعیس مصطح کے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ گویا اپنے بیٹے مصطح کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ وہ ہلاک ہو، اس کا ستیہ ناس ہو۔ تو فرما رہی ہیں کہ میں نے اس پر ان سے کہا بئس ما قلتی اتسبین رجلا شہید بدرا، آپ نے برا کہا ہے ایسے آدمی کے بارے میں چاہے وہ آپ کی اولاد ہی ہو جو بدر میں شامل ہوئی ہے، اس کو آپ برا کہہ رہی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس پر مصطح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کر کہا اے ہنتا ہو ولم تسمعی ما قال، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے اخبرتنی بقول اہل الافک، اہل افک کی کیا باتیں تھی، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ انہیں ذکر کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ یہاں نقل کیے جا رہے ہیں، فزدت مرضا علی مرضی، میرا مرض اور میری بیماری تو اور بڑھ گئی، اور جب میں گھر کی طرف آئی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے سلام کیا اور آپ نے وہی جملہ کیف تیکم، کیا ہے تمہارا حال، مجھ سے پوچھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتأذن لی ان آتی ابویہ، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے یہاں چلی جاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ، میں بات کو مضبوط انداز سے یقینی طور پر معلوم کرنا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر جگہ میرے والدین کے مکان کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ فأذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اجازت ملنے کے بعد میں اپنے گھر آ گئی، اور میں نے آ کر اپنی ماں سے کہا یا امتا ماذا یتحدث الناس، کیا ہیں یہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں، اور کیا ہے یہ قصے جو لوگوں میں پھیل رہے ہیں؟ تو اس وقت ان کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا یا بنیہ حزنی علیکی فواللہ لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ذرائر الا كسرنا عليها، کہا کہ ایسی خاتون جو کسی کے نکاح میں ہو اور اس کی سوکنی بہت سی ہو، یعنی اس کے ہوتے ہوئے اس شوہر کی اور بھی بیویاں ہوں، تو اس طرح کی ایک عورت سے جس کو اس کے شوہر کی محبت زیادہ ہو، اس طرح کی مخالفت والی باتیں ہو جاتی ہیں، لہذا اس پر پریشان مت ہو اور اس کو اپنے لیے کم درجے کا سمجھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سبحان اللہ او قد تحدث الناس بهذا، کیا لوگ یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ میں اس طرح بے حیائی کا ارتکاب
کرنے والی ہوں اور ایک آدمی سے میرا معاملہ غلط قسم کا ہوا ہے. تو فرماتی ہے فبکیت تلک اللیلہ حتی اصبحت لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم. ساری رات روتے روتے مجھے گزر گئی، نہ مجھے نیند آتی تھی اور نہ میرا آنسو رکتا تھا، اور بس رونا ہی رونا ایک میرے لیے رہ گیا تھا. جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا، حضرت اسامہ ابن زید کو بلایا رضی اللہ عنہما. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے حین استلبس الوحی، جب وحی کا آنا رک گیا تھا اور وحی کے آنے تاخیر ہو رہی تھی. تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، یسألہما ویستشیرہما فی فراق اہلہ. آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سے معلومات بھی چاہتے تھے اور ان سے مشورہ بھی کرنا چاہتے تھے. یہاں ان دو حضرات کا ذکر ہو رہا ہے. بقیہ افراد صحابہ کے بارے میں جن سے آپ نے گفتگو کی ہے یہاں اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے. چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے پوچھا تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے وہی بات کہی بالذی یعلم من براءۃ اہلہ، جو انہیں معلوم تھی. اور وہ کیا کہ ان کے گھر والے اس طرح کی باتوں سے بری ہیں اور وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. وبالذی یعلم لہم فی نفسہ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں، جو کچھ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل عیال کے لیے محبت اور احترام اور عقیدت کی بات تھی، وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا. فقال اسامہ اہلک ولا نعلم الا خیرا. حضرت آپ کے گھر والوں کے بارے میں ہم تو سوائے خیر کے اور کوئی بات جانتے ہی نہیں ہیں. وَأَمَّا عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ، جہاں تک حضرت علی کا معاملہ ہے، فقال یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر. حضرت آپ پر اللہ نے عورتوں کے معاملے کو کم تو نہیں کیا، ان کے علاوہ اور بھی عورتیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ متہم قرار پا چکی ہے اور ان پر وہ باتیں کہی گئی ہیں جو نہیں کہی جانی چاہیے، اور آپ کا دل اس سے رنجیدہ اور تنگ ہو چکا ہے، تو آپ انہیں الگ کر دیجئے. یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی. بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ناراض تھے. تو کہا جائے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی ہے، اور جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے اس کا صحیح مفہوم بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس میں سے کچھ اور مطالب بھی لوگ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطلب صرف یہ تھا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہو، آزردہ نہ ہو. اگر کوئی مسئلہ بہت زیادہ ہے تو آپ کسی اور عورت سے نکاح کر لیجئے، ان کو الگ کر دیجئے. تو یہ بات آخری درجے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی. مقصود اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان قلب تھا، اور مقصود اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ اس لیے یہ معاملہ ان کی صاحبزادی کا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے رقیق القلب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ کوئی بات جو ابو بکر کی صاحبزادی کے حوالے سے ہو ابو بکر سے کہی جائے. اس لیے آپ نے اس پر سکوت اور خاموشی اختیار کی. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا، اور بھی دیگر حضرات سے پوچھا.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ حضرات محدثین نے دیگر روایات میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت یہ فرمائیے کہ آپ نے عائشہ سے نکاح خود کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مرضی سے۔ فرمایا جب اللہ کی مرضی اور حکم سے تو اللہ آپ کے لیے غلط خاتون کا انتخاب کریں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت آپ طیب لوگوں میں سے ہیں تو آپ کے لیے اللہ رب العزت طیبات میں سے انتخاب کریں گے، اور جو خبیث ہوتے ہیں ان کے لیے انتخاب خبیثات میں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو یہاں اس واقعے کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف ہی اشارہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، خواتین سے بھی آپ نے پوچھا۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اور حضرت علی نے فرمایا سل الجاریۃ تصدق، حضرت کسی خاتون سے پوچھئے، کسی لڑکی سے پوچھئے، اس لیے کہ ہم تو گھر میں اندر جاتے نہیں، تو اور سے زیادہ اس طرح کی باتوں کو سمجھتی ہیں، ان سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر۔ تو آپ نے پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بریرہ هل رأيت من شيء يريبك، کوئی بات شک والی، کوئی بات ایسی جس سے اس الزام کی طرف اشارہ ہو، کوئی بات تو نے دیکھی یا سنی؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا والذی بعثک بالحق ما رأيت عليها امرا قط اغمسه غیر انها جاریۃ حدیثۃ السن، فرمایا بات یہ ہے کوئی بات ایسی جو عیب والی ہو وہ میں نے ہرگز وہاں نہیں دیکھی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی ہے اور وہ آٹا گوندھ کر بعض دفعہ سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹے میں سے کھا لیتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ میں نے وہاں گھر میں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ یہاں روایت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم فاستعذر من عبد الله بن ابی وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه آذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي۔ یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کر مسجد کے اندر منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت کے لوگوں، کون ہے جو میرے لیے عذر کو اختیار کرے اور عذر خواہی کرے اور اس آدمی سے بات کرے جو تکلیف پہنچانا مجھے چاہ رہا ہے۔ گویا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ذکر یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ میں اپنے اہل کے بارے میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں جانتا۔ ایک آدمی کا نام میرے گھر والوں کے ساتھ لیے جا رہا ہے، یہ وہی صفوان ابن معطل سلمی ہے۔ فرمایا کہ ما علمت علیہ الا خیرا، اس کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی بات میں نہیں جانتا، اور یہ آدمی میرے گھر والوں کے پاس میرے علاوہ کبھی نہیں گیا ہے، یعنی پردے کے احکامات آنے سے پہلے اگر یہ کبھی آیا بھی ہے تو میری موجودگی میں آیا ہے، اور اس طرح کی بات اس کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو حضرت سعد بن معاذ
جو بنو عبد اشہل سے تعلق رکھتے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے عذر خواہی کو اختیار کروں گا، اگر کوئی آدمی قبیلے اوس میں سے ہے تو مجھے بتلائیے، اس کی گردن میں اڑاؤں گا، اور اگر وہ ہمارے بھائی جو خزرج کے لوگ ہیں ان میں سے ہے امرتنا ففعلنا امرک، آپ ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو اس وقت پھر ایک آدمی قبیلے خزرج سے بھی کھڑا ہوا اور ام حسان جو ان کی چچزاد بہن تھی ان کے خاندان میں سے تھی، اور وہ سعد بن عبادہ تھے اور وہ قبیلے خزرج میں سے تھے، اور وہ پہلے بڑے صالح آدمی تھے، لیکن اس دن ان کو حمیت اور قومی غیرت میں ابھارا تھا۔ انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا کہ آپ نے غلط کہا ہے کہ آپ قبیلے خزرج کے کسی آدمی کو قتل کریں گے، ہرگز آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ کو اس پر کوئی قدرت حاصل ہے۔ اگر آپ کی جماعت یعنی قبیلے اور سے وہ ہوتا تو آپ کبھی اس کو پسند نہ کرتے کہ اس طریقے سے کوئی آدمی اس کو قتل کرتا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے، اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، وہ وہاں پر سعد بن معاذ کی تائید کرنے لگے، کچھ لوگ یہاں سے کھڑے ہوئے جو سعد بن عبادہ کی تائید کرنے لگے، اور گویا وہاں پر ایک آواز بلند ہونی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ آپ خود منافق ہیں اور آپ منافقوں کی طرف سے تائید کر رہے ہیں۔ یوں اس طرح قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے لوگوں کی دشمنی کا اظہار اچانک وہاں پر ہوا اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فصار الحیان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر، آپ منبر پر تشریف فرماتے اور آپ ان کو خاموش کر رہے تھے، یخفضهم حتى سکتوا وسکت، آپ ان کو خاموش کرا رہے تھے یہاں تک کہ یہ لوگ بھی خاموش ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش ہو گئے، لیکن آپ کا رنج اور آپ کا غم زیادہ ہو گیا اور آپ کے افسوس میں اضافہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے واقعے کی اطلاع ہوئی تو بقیت یوم ذالک کلہ، اس دن بھی سارا دن میں روتی رہی، لا یرقع لی دمع، نہ آنسو میرا رکتا تھا، ولا استحل بنوم، نہ نیند مجھے آتی تھی، بس اس طرح جاگنا اور رونا یہ گویا میرے وظیفے اور میرے کام بن گئے تھے۔ اس کے بعد اگلے دن میرے والدین میرے پاس آئے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 دن 2 راتوں سے میں صرف رو رہی ہوں۔ چنانچہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اس رونے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے اور میں مر جاؤں۔ وہ میرے پاس آئے اور میں اس وقت رو ہی رہی تھی، اتنے میں ایک عورت انصار کی میرے پاس آنے کے لیے اس نے اجازت مانگی، اس کو اجازت میں نے دی، وہ بھی میرے پاس بیٹھی اور رونا شروع ہو گئی۔ یہ فرما رہی ہے کہ اب وہ انصاری عورت بیٹھی ہے، میرے والدین بیٹھے ہیں، میں ہوں اور ہم سب رو رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بھی بیٹھ گئے اور فرماتی ہے ولم یجلس عندی منذ قیل ما قیل قبلها، جب سے یہ باتیں شروع ہوئی آپ کبھی میرے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھے تھے جس طرح آج بیٹھے۔ چنانچہ آپ نے تشریف لا کر میرے پاس نشست کو اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہینہ گزر رہا تھا کہ کوئی وحی آپ پر نہیں آئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما کر پہلے تشہد والے الفاظ کہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کہی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ جو بات آپ سے پہنچی ہے وہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ گویا سارا واقعہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا کہہ کر ذکر کیا، اور پھر فرمایا فَإِن كُنتِ بَرِيَّةً، اب بات یہ ہے
اگر آپ بری ہیں تو فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اللہ آپ کی براءت کو ان قریب ظاہر فرما دیں گے۔ اور اگر ان كنت الممت بذنب، اگر آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، تو اللہ سے مغفرت کو مانگ اور اللہ سے توبہ کو اختیار کر۔ کیوں؟ فإن العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، آدمی جب گناہ کرتا ہے اور اس کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقالته قلص دمعی حتى ما احس منه قطرة، فرمایا آپ نے جب اپنی بات ختم کی تو پہلے اتنا تو تھا کہ کم از کم آنسو مجھے آتے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، غم زیادہ تھا، اب یہ ہوا کہ آنسو بھی ختم ہو گئے اور رونا اس طرح سے تھا کہ کوئی قطرہ آنسو کا نظر محسوس نہیں ہو رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی فیما قال، جیسے آپ نے فرمایا آپ جواب دیجئے۔ تو میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت لأمی اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی کہا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا میں کیا جواب دوں۔ ماں نے بھی میری جواب دینے سے معذرت کی۔ تو پھر میں نے کہا فقلت وانا جاریۃ حدیثۃ السن لا اقرأ من القرآن کثیرا، اس لیے کہ عائشہ کہاں بیٹھی ہیں، ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر اپنی بات خود شروع کی اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے مقابلے میں ایک جاریہ ہوں، عمر میں کم ہوں، قرآن بھی میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا ہے کہ میں اپنی دینی معلومات کے بارے میں کہوں کہ میں آپ کے برابر کا علم رکھتی ہوں، نہیں، لیکن میں اتنی بات ضرور جانتی ہوں واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بات میں ضرور جانتی ہوں کہ تم نے ایک بات کو سنا ہے، بار بار سنا ہے، مختلف انداز سے سنا ہے، اب وہ بات تمہارے دلوں میں جگہ پکڑ چکی ہے اور تم اس کی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تصدیق کر رہے ہو۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں بریہ ہوں تو لا تصدقونی، تم میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں اعتراف کرتی ہوں کسی بات کی تو وہ اعتراف والی بات میری غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں بری ہوں اور میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو اگر میں کسی بات کا اعتراف کرتی ہوں تو لَتُصَدِّقُنِّي، تو تم البتہ میری تصدیق فوراً کرو گے اور کہو گے کہ ہاں ہاں ایسا ہو چکا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا، میں اپنی اور آپ کی کوئی مثال نہیں سمجھتی مگر ابو یوسف کو، جبکہ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور پھر میں نے اپنا پہلو بدل دیا اور وہاں سے میں ہٹ گئی، چلی گئی اور میں جا کر لیٹ گئی، اور میں خوب جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ میری برات کو ظاہر کریں گے، لیکن واللہ ما كنت اظن ان اللہ منزل فی شانی وحیا یتلا، لیکن اتنا مجھے بالکل گمان نہیں تھا کہ میری شان کو بیان کرنے کے لیے اور میری برات کو ذکر کرنے کے لیے وہی نازل ہوگی، نہیں، کیوں؟ لشانی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر، اتنا میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتی تھی، اتنا کم درجے والا سمجھتی تھی کہ میں ہرگز یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ رب العزت کسی وحی کے انداز میں کہ وہ قرآن کا حصہ قرار دیا جائے اللہ رب العزت وحی نازل فرمائیں گے، لیکن ولیکن کنت ارجو
أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. یہ ضرور سمجھتی تھی کہ کوئی خواب آپ کو دکھلا دیا جائے گا اور اس میں میری برات بتلا دی جائے گی اور پھر اس سے میری برات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ جائے. فرمایا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے جدا نہیں ہوئے تھے اور ہمارے گھر والے جو اہل البیت تھے وہ کوئی وہاں سے الگ نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی. اور آپ کو وہ کیفیت جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی آپ پر پسینے کی کیفیت آج جایا کرتی تھی اور پریشانی اور جسم اور چہرے پر پسینے کے قطرات ظاہر ہو جایا کرتے تھے. چنانچہ اسی طرح کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونی شروع ہو گئی اور ہم سب سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. اس کے بعد فرماتی ہے فسری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يضحك. آپ پر وہ کیفیت ختم ہوئی اور آپ مسکرا رہے تھے. اور پہلی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ تھی اے عائشہ فقط برأک، اللہ نے آپ کی براءت کو بیان فرما دیا، اللہ نے آپ کی براءت کو ذکر فرما دیا. اور پھر اس کے بعد میری والدہ انہوں نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے کہا کہ کھڑی ہو جا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کر. تو اس پر انہوں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ، نہ میں نہیں کھڑی ہوں گی. اور فإنی لا احمد الا اللہ، میں نہیں تعریف کرتی مگر اللہ کی. اس لیے کہ حضرت عائشہ بھی یہاں ناز کی ایک کیفیت کے اندر آ رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ نہ ان کا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف یہ ان کا ادب یہاں اب میں آج اختیار کروں نہیں، اس لیے کہ یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے اے عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، اگر کوئی گناہ کر لیا ہے تو استغفار کر. انہیں یقین نہیں تھا کہ میں بری ہوں اور میں نے اس طرح کا کوئی عمل مجھ سے نہیں ہوا ہے، لہذا نہیں تعریف اگر میں کروں گی تو اللہ رب العزت کی ذات کا. چنانچہ فرمایا پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی ان الذین جاءوا بالافک العشر آیات. پھر اللہ نے میری برات کو بیان کیا اور اس کے اندر اس کو پڑھا گیا. حضرات صحابہ کے سامنے یہ بات آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کیفیت تھی جو یہاں پر طاری ہوئی. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نہیں سمجھتی تھی کہ ان کو یہ مرتبہ اور یہ شان ملنے والی ہے کہ یہ اس طرح سے ان کے برات کے سلسلے میں وحی نازل ہوگی اور قیامت تک آنے والے انسان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی یہ آیات تلاوت کریں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے وقال ينفق على مصطح ابن اساسہ لقرابته منه وفقره. فرمایا حضرت ابو بکر مصطح کے اوپر کچھ مال خرچ کیا کرتے تھے، مہینے کا خرچ یا سال کا خرچ اسے دیا کرتے تھے اس کی قرابت داری اور اس کے فقر اور فاقے کی وجہ سے. تو حضرت ابو بکر پر بھی ناراضگی تھی کہ یہ آدمی ہمارا ہو کر یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا تھا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ لا انفق على مصطح شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشة رضی اللہ عنہا ما قال. میں اب مصطح پر کوئی مال خرچ نہیں کروں گا اس لیے کہ اس نے جو باتیں کہی ہیں اس کے بعد یہ خرچ کرنا صحیح نہیں ہے. اس پر آیت نازل ہوئی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اور اس کے اندر ولیعفو ولیغفروا کے الفاظ یہاں پر آئے ہیں کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ سے اپنی مغفرت کو چاہتا ہوں اور اگر میری مغفرت مصطح کو مال دینے پر ہے تو میں اس کو مال دوں گا. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه. وہ خرچہ
جو حضرت مصطح دیا کرتے تھے، حضرت مصطح کو ابو بکر دیا کرتے تھے، وہ انہوں نے واپس دینا شروع کر دیا اور فرمایا واللہ لا انزعها منه ابدا، کبھی میں اس کو اس سے نہیں روکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف خواتین سے پوچھا جن میں بریرہ کا ذکر پہلے آیا ہے، فرمایا اسی طرح آپ نے زینب بنت جحش سے بھی میرے بارے میں پوچھا اور حضرت نے زینب سے کہا ماذا علمتی او رأیتی، کیا آپ نے دیکھا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا احمی سمعی و بصری، حضرت میں اپنے کانوں اور اپنی نگاہوں کو بچانا چاہتی ہوں، کوئی بات غلط اور جھوٹ کہنا نہیں چاہتی، واللہ ما علمت الا خیرا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھا اور میں اس کے علاوہ کسی بات کو نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ازواج میں سے وہ ہے جو میرے ساتھ اپنا موازنہ اور اپنا مقابلہ کیا کرتی تھی، لیکن جو تقوی اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا تھا اور دینداری عطا کی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور یہ کسی شر کے اندر مبتلا نہیں ہوئی، جبکہ ان کی بہن حمنہ بنت جحش وہ البتہ اس معاملے میں اور مسئلے میں مبتلا ہوئی اور وہ میرے خلاف باتیں کیا کرتی تھی، فہلکت فی من ہلکا، چنانچہ جو لوگ اس میں برباد ہوئے ان میں ایک وہ بھی تھی۔ اس کے بعد پھر جناب علی یہاں پر ابن شہاب زہری کے الفاظ نقل کر رہے ہیں کہ فہذا الذی بلغنی من حدیث ہؤلاء الغار، وہ جو چار اساتذہ کا ذکر تھا جنہوں نے حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت کو نقل کیا تھا، ان کی روایت یہاں تک نقل ہو گئی ہے اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ان چاروں اساتذہ نے جن کا ذکر شروع میں ہوا ہے، ان حضرات نے حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی ہے۔ اس کے بعد آگے جو الفاظ اس روایت کے آ رہے ہیں پھر ان کے اندر وہ متفق علیہ نہیں ہے، مجمع علیہ نہیں ہے، بلکہ ان کو الگ الگ مختلف روایات میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ کے ارشاد کو نقل کیا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ آدمی الذی قیل له ما قیل، یہ اس سے مراد وہی صفوان ابن معطل سلمی ہے کہ جن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، جب وہ اس بات کو سنتے اس والی بات کو لیقول، تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے سبحان اللہ، فوالذی نفسی بیدہ ما کشفت من کنف انثى قط، وہ کہا کرتے تھے میں نے تو کبھی کسی عورت کا کوئی کپڑا پردے والا اٹھایا ہی نہیں ہے، میں ایسی برائی کا ارتکاب کروں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قال، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی ثم قتل بعد ذلك فی سبیل اللہ، اور پھر یہ حضرت صفوان ابن معطل سلمی بعد میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے اور شہید ہو گئے۔ تو گویا اس طرح سے ان کا معاملہ تھا، وہ کوئی بے حیا آدمی یا وہ بد کردار آدمی یا برائی کا ارتکاب کرنے والے آدمی نہیں تھے، نہ وہ ایسے تھے اور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس پر گرفت فرمائی ہے اور ان کی براءت کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے روایات آ رہی ہیں، یہاں پر ایک روایت آ رہی ہے جو معمر زہری سے نقل کر رہے ہیں، قال قال لی الولید بن عبد الملک، فرمایا کہ مجھ سے ولید ابن عبد الملک نے کہا ابلغک ان علیا کان فی من قذف عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا آپ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے تھے؟ قلت لا، تو حضرت امام زہری نے فرمایا نا، ہم تک ایسی بات نہیں پہنچی ہے، ولیکن قد اخبرنی رجلان من قومک، ابو سلمہ عبد الرحمن وابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت لهما كان علي
مسلمن فی شانہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے معاملے میں سکوت اختیار کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سکوت اختیار کرنے والے تھے. چنانچہ جس طریقے سے یہاں ابن شہاب زہری یہ الفاظ نقل کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت ہشام سے بھی یہی الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح کی کوئی بات کہا کرتے تھے جس سے تہمت ظاہر ہو، تو حضرت ہشام نے روایت کے الفاظ نقل کرتے ہوئے کہا نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمن فی شأنہا، ان حضرت عائشہ کے معاملے کے اندر سکوت اختیار کرنے والے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے تھے. وہاں پر کوئی بات ایسی حضرت علی کی طرف سے ہرگز نہیں کہی گئی تھی. تو یہ مسلمن کان علی مسلمن فی شانہا کے الفاظ یہاں پر نقل کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے آگے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آ رہی ہے اور اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ ایک عورت آئی اور انصار میں سے، اور اس نے فعل اللہ بفلان وفعل کے الفاظ یعنی بدعا والے کہے، تو ابن رومان نے کہا کیا کہتی ہو، کیوں اس طرح کہتی ہو؟ چنانچہ اس پر پھر انہوں نے یہ تمام حدیث فقہ بیان کی. تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم ہوا. حضرت عائشہ نے فرمایا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کو بھی پتہ چلا ہے؟ قالت نعم، آنے والی عورت نے کہا ہاں. حضرت عائشہ نے فرمایا وہ ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر کو بھی پتہ چلا ہے؟ قالت نعم، اس عورت نے کہا ہاں انہیں بھی پتہ ہے. تو فرمایا فخرت مغشیا علیہا فما افاقت الا وعلیہا حمى بنافذ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چکرا کر اور غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی اور گر گئی، اور پھر جب ان سے بے ہوشی ختم ہوئی تو ان پر سردی کا بخار جس سے جسم کانپتا ہے اور لرزتا ہے، اس طرح کا حمى نافذ ان کو آ چکا تھا. چنانچہ ام رومان نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی اور آپ کو چادر کے اندر چھپا دیا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا کیا ہوا انہیں؟ تو انہوں نے کہا انہیں حمى نافذ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا وہ بات جو پھیلی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں؟ تو انہوں نے کہا جی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی ہے. پھر وہی گفتگو یہاں نقل ہو رہی ہے کہ یہ بات آپ نے سنی ہے، یہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے. اب اگر میں قسم کھا کر بھی کہوں تو آپ میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں کوئی اور بات کہوں تو آپ مجھے معذور نہیں سمجھو گے. اور میری مثال اور آپ کی مثال اب یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرح ہے. اور واللہ المستعان علی ما تصفون کے الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر کہے اور فرمایا آپ مجھ سے ابھی جدا نہیں ہوئے اور کوئی جواب آپ نے نہیں دیا، یہاں تک کہ فانزل اللہ عذرا، وہ معذرت والی بات وحی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. چنانچہ جب میری والدہ نے کہا حضور کی تعریف کرو اور حضور کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا بحمد اللہ لا بحمد احد لا بحمدک، کسی اور کی تعریف نہیں ہے، آپ کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے میری برات کو وحی کی شکل میں نازل کیا اور جسے اسے قرآن قرار دیا. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں پر روایت کو نقل کیا جا رہا ہے اور ابن ابی ملیکہ کہہ رہے ہیں کہ کانت تقرأ اذ تلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. ہم جو قرأت پڑھتے ہیں، جو قرأت مشہورہ ہے، وہ اذ تلقونه بألسنتكم والی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اس تلقونه کے الفاظ کے ساتھ پڑھا کرتی تھی اور ولق کے معنی کذب کے کیا کرتی تھی.
اور ابن ابی ملیکہ نے کہا وَكَانَتْ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا، کیونکہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو تلقونہ پڑھا جائے یا تلقونہ پڑھا جائے، اس کو وہ زیادہ جانتی ہیں اس لیے کہ واقعے کا تعلق ان سے ہے، تو کہا جائے گا کہ واقعے کا تعلق ہونا الگ بات ہے اور قرأت مشہورہ کا ہونا اور غیر مشہورہ کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ لہذا جس چیز کے جمہور قائل ہیں وہ قرأت مشہورہ ہے اور وہ تلقونہ تشدید کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آگے روایت نقل ہو رہی ہے، حضرت ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے نقل کر رہے ہیں، قال ذهبت اسب حسان عند عائشہ رضی اللہ عنہا، میں حضرت حسان کو برا بھلا کہہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو انہوں نے کہا نہ ان کو برا نہ کہو، فإنه كان ينافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی طرف سے دفاع کرتے تھے، یہ حضور کی طرف سے جواب دیتے تھے، اور اسلام کو ان کے دفاع کی اس وقت زیادہ ضرورت تھی، لہذا ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے لیے یہ کلمات برائی کے مت کہو۔ اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے مشرکین کی ہجا کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا کئی بنسبی، میرے نسب کا کیا کرو گے، اس لیے کہ مشرکین میں تو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وہ میرا قریبی عزیز ہے، لہذا جب ان کو برا کہو گے تو ایسا نہ ہو کہ میری برائی اس میں آ جائے، اس لیے کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کی برائی کرتے تو اس کے باپ کی برائی، اس کے دادا کی برائی، اس کی بیوی کی برائی، اس کے بھائیوں کی برائی، اس کے چچا اور قریبی رشتہ داروں کی برائی، یہ ساری ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی نسبی، میرے نسب کا کیا کرو گے اور کیسے میرے نسب کو بچاؤ گے؟ قال، تو حضرت حسان نے اس وقت کہا تھا لأسلنک منہم، حضرت آپ کو میں ایسے نکالوں گا کما تسل الشعرۃ من العجین، جس طرح سے بال آٹے سے نکالا جاتا ہے بڑے آرام سے، اس طرح آپ کو میں الگ کر دوں گا اور ان بقیہ کی خبر پھر میں خوب اچھی طرح لوں گا۔ تو اس طرح سے یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر آگے روایت آ رہی ہے، اسے مسروق نقل کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا وعندها حسان بن ثابت، وہاں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ینشدها شعرا، وہاں اشعار پڑھ رہے تھے، یشبب بابیات اللہ، اور اپنے اشعار کے لیے بطور تشبیب، بطور افتتاح کے کچھ اشعار کہہ رہے تھے، اور ان اشعار میں تھا کہ حسان رزان ما تظن بریبت وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، کہ میری جو محبوبہ ہے اور یا جو میری معشوقہ ہے اس کا ذکر حضرت حسان ابن ثابت یہاں فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری محبوبہ ایسی ہے جو بہت عقل والی ہے، بہت وقار والی ہے، سمجھ والی ہے، حسان عقل والی ہے، صاحب عقل اور صاحب وقار یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رضان، یہ جو میری محبوبہ ہے اس کو عمدہ عقل حاصل ہے اور کسی غیبہ کی بات کو یہ اختیار کرنے والی کبھی نہیں ہے۔ تصبح غرسا، اس کی پاک دامنی اور اس کی شرافت کا حال یہ ہے، تصبح غرسا کہ یہ بھوکے ہونے کی حالت میں صبح کرتی ہے، من لحوم الغوافل، جس میں پاک دامن عورتوں کے گوشت سے یہ بھوکی ہوتی ہے، یعنی اس کو اختیار نہیں کرتی اور اس کو اپنے لیے خوراک نہیں بناتی۔ گویا
اپنی محبوبہ کی تعریف تشبیب کے اشعار کے اندر یہاں پر حسان ابن ثابت نے کی ہے. اور یہ تشبیب کے الفاظ اشعار کے اندر پہلے ذرا شوق دلانے کے لیے، یہ جوش دلانے کے لیے، یہ توجہ کو حاصل کرنے کے لیے عربوں کے اندر ایک رواج تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ جناب علی اس کو اختیار کرتے تھے. تو یہاں پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے حسان پاک دامن ہے میری محبوبہ، رضان عقل والی ہے میری محبوبہ، اور ما تظن بریبۃ کسی ریبہ اور کسی شک والی بات کو اختیار کرنے والی نہیں ہے یہ میری محبوبہ. اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ لحوم الغوافلی پاک دامن جو عورتیں ہیں ان کے گوشت کو کبھی اپنے لیے خوراک نہیں بناتی، ساری رات بھوکی رہتی ہے، اور صبح تصبح غرسا بھوکے ہونے کی حالت میں صبح کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود لحوم الغوافلی جو غافل اور پاک دامن عورتیں ہیں ان کے گوشت کو اپنے لیے خوراک نہیں بناتی. معنی یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی باتیں نہیں کرتی، الزام لگانے والی بات نہیں کرتی، کسی پر بلا وجہ بہتان باندھنا ہو ایسا نہیں کرتی. اس طرح کی میری محبوبہ ہے. تو یہ الفاظ حضرت حسان ابن ثابت نے تشبیب کے طور پر اشعار پڑھتے ہوئے کہے. فقالت له عائشہ، حضرت عائشہ جو بڑی ذہین تھی فرمایا لکنک لست کذالک، حسان تم تو ایسے نہیں ہو، تم نے تو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی ہے، اور اپنے قصے کی طرف گویا اشارہ کر رہی ہے کہ عفت کے واقعے میں آپ نے کیا کیا. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تصبح غرسا من لحوم الغوافلی، کہ یہ جو محبوبہ ہے یہ بھوکا رہنا، رات بھر بھوکا رہنا گوارا کر لیتی ہے، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے گوشت کو اپنے بھوک کو ختم اور مٹانے کے لیے استعمال نہیں کرتی. وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن لکنک لست کذالک، آپ کا حال تو ایسا نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہاں جواب حضرت حسان کا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت حسان اس سے شرمندہ ہوئے ہیں، اور اس سے انہیں ندامت ہوئی ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. فقال مسروق، حضرت مسروق کہتے فقلت لها، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کہا لما تأذنی له ان يدخل علیک، کیوں آپ انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی ہیں، منع کر دیں ان کو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو اجازت ہے. حضرت مسروق نے یہاں یہ بھی کہا وقد قال اللہ تعالیٰ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، ان میں جس نے اس بات کو زیادہ اٹھایا تھا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ای عذاب اشد من العمی، اندھے پن سے زیادہ اور عذاب بڑا کیا ہوگا. دیکھتے نہیں ہو حسان کو کہ اب وہ اندھے ہو گئے ہیں اور نابینا ہو گئے ہیں. تو پھر فرمایا کہ انه كان ينافح او قالت يحاجي عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ ہے کہ میں ان کا ادب اس لیے کرتی ہوں کہ یہ حضور کی طرف سے دفاع کرتے تھے، حضور کی طرف سے جواب دیتے تھے، حضور کی طرف سے مقابلہ کرتے تھے، اور اشعار ان کے تیروں سے زیادہ سخت جا کر مشرکین کو لگا کرتے تھے. تو اس وجہ سے میں ان کو یہاں پر اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی ہوں. یہ بڑائی تھی اور یہ بڑا درجہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اس بڑائی اور بڑے درجے کا یہ تقاضا تھا کہ اپنے ساتھ پیش آنے والی بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور انہوں نے اسے معاف کر دیا، اور کبھی بھی انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کوئی گرفت والی بات نہیں کی. جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصطح کو معاف کر دیا اور ان سے کبھی بھی زندگی بھر کوئی بات مواخذے اور گرفت والی نہیں کی، تو وہاں ان کے والد کا وہ یہ رویہ تھا، اور یہاں یہ بیٹی اور صاحبزادی کا یہ رویہ تھا کہ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو معاف کر دیا تھا.
چنانچہ یہ آیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنے پڑھے ہوئے اشعار سنایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اشعار کو دلچسپی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ سنا کرتی تھی۔ تو یہ سلسلہ یہاں پر ان کے ساتھ ان کے معاملے کا تھا۔ باقی جہاں تک واقعی اس کا تعلق ہے تو یقیناً یہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ہے، اور جہاں اس کی اور نوعیتیں اور حیثیتیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے اور ما کان اور ما یکون کا علم ہے، تو یہ واقعہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل نہیں ہے، ورنہ آپ کی زوج محترمہ، آپ کی محبوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تو مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ کبھی ایک سے پوچھ رہے ہیں، کبھی دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت عائشہ سے اقرار کی بات کہہ رہے ہیں، کبھی مجمع کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو علم غیب حاصل ہوتا تو یقیناً آپ واضح طور پر یہ بات کہتے کہ یہ ساری بات جھوٹ ہے، بہتان ہے، مجھے اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے اور میں اس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا انتظار کرتے رہے، خاموشی اختیار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور وحی کے نتیجے میں آپ کو یہ علم حاصل ہوا اور صحابہ کو یہ علم حاصل ہوا کہ یہ الزام محض بہتان ہے، اس کے اندر حقیقت کا کوئی پہلو شامل نہیں۔